آج کل پاکستان کے مختلف شہروں سے بچوں کے لاپتہ ہونے، اغوا کیے جانے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ 6 سال کا محمد علی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پوری گلی میں تک ان حالات کے پیش نظر والدین، سرپرستوں اور گھر کے دیگر افراد میں اپنے بچوں کی حفاظت کے حوالے سے فطری طور پر فکر پائی جاتی ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ والدین اور گھر کے دیگر افراد اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے روزمرہ زندگی میں کون کون سی ضروری احتیاطیں تدابیر اختیار کریں اور بچوں کی مناسب انداز میں ایسی تربیت کس طرح کریں کہ وہ محفوظ رہ سکے۔ واقعی حالات میں سے ابھی پچھلے دنوں ایک خبر ذرا مشتہر ہوئی تھی، 6 سال کا بچہ اس کے پڑوسی نے اغوا کیا اور زیادتی کر کے اس کو بیچارے کو، پھر یہ ہوس غالب آتی ہے تو یہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ تو بول دے گا سب کو، تو وہ عزت کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو پھر یہ کہ اس کو مار دیتے ہیں۔ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ آخر ملزم جو بھی تھا وہ بطور مجرم یا ملزم تو پکڑا گیا۔ اب خدا بہتر جانے کہ یہ وہی تھا یا کیا، سارے اس میں ڈیپ تو جا نہیں سکتے، خبریں ہوتی ہیں۔ یہ اس نے جو بچے کو 3 دن تک مار کے رکھا، یہ بھی خبر تھی، اور پھر بوری میں بند کیا کہ اب اس کو بھگتائیں کیسے، پھر اس نے چھت سے پھینک دیا۔ عقل بہر مار جاتی ہے نا، اپنے مکان کے پاس کوئی پھینکے گا لاش تو جتنی بھی گلی میں مکان آتے ہیں وہ سب کی تفتیش تو ہوگی۔ پولیس تو 7ویں زمین سے گڑے ہوئے کو نکال کے لاتی ہے، 100 سال کے مردے کو اکھاڑ کے لاتی ہے۔ آپ پولیس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اگر یہ انصاف کرنے پر آئے تو ایک بھی گناہ کوئی کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا، کوئی بھی جرم نہیں ہو سکتا۔ جہاں سختیاں ہیں جرائم پر، ہم تو آنا جانا ہے نا، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں کچھ کرے۔ یہ گناہوں کے کام ہوتے ہیں نا، زیادتیوں کے واقعات، یہ پہلے بچے کو یوں تھوڑی اٹھا جاتے ہوں گے، مانوس کرتے ہوں گے، کبھی ٹافی دیتے ہوں گے، کوئی چیز کھلاتے ہوں گے، کبھی رقم دکھاتے ہوں گے، ہنس ہنس کے اس سے باتیں کر کے، مذاق مسخریاں کر کے ہلاتے ہوں گے، پھر جو مطلب معاذ اللہ۔ تو اس طرح اپنے بچے کو بڑوں سے اس کو دوستی نہ کرنے دی جائے۔ اچھا کوئی چیز دے تو لینی نہیں ہے۔ اب میں چھوٹا تھا نا، مجھے یاد ہے میری ماں مجھے نصیحت کرتی تھی، بیٹا کوئی سون جو ڈھگلو کرے نہ تھا بنا بینو، یہ ہماری میمنی کا لفظ ہے، نہ تم کو کوئی سونے کا ڈھیر بھی دکھائے نا تو اس کے پاس جانا نہیں ہے۔ یہ ماں نے رٹا دیا تھا۔ تو اس طرح کوشش کرتے رہے۔ پھر یہ جہاں پڑھنے جاتے ہیں، اب وہ سوزوکی میں آنا جانا یہ سب ہوتا ہے، رسک فیکٹر ہے، لیکن اب اس کا حل تو ہے کہ خود والد ہے یا بڑا بھائی ہے، پڑوسی نہیں، ہاں بھلے کتنا شریف ہو، نیک نمازی آدمی ہے، لیکن وہ چیز جو کرواتی ہے نا، امام غزالی نے لکھا ہے کہ بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے۔ اس میں کتنا ہی پرہیزگاروں واقعات ہیں اس کے، عابد یعنی عبادت گزاروں کو کس طرح شیطان اس میں پھنساتا ہے اور سولی میں لٹکاتا ہے۔ تو یہ سگا بھائی یا باپ، چچا زاد بھائی نہیں، یہ خود چھوڑ کے آئے اسکوٹر پر یا کار پہ، یا جو لانا لے جانا کرے، یہ خدمت کرے تو بہتری زیادہ ہے، ورنہ خطرات تو ہیں۔ آئے دن بچے اغوا ہو رہے ہیں، جس کا دیکھو ہمارے پاس دعاؤں کے بھی پیغامات آتے ہیں نا، اس میں لاپتہ ہے، دعا کر دیجیے، لاپتہ ہے۔ تو یہ لاپتہ اللہ بہتر جانے بیچارے کا کیا ہوتا ہوگا بعد میں، یہ لاپتہ بچوں کا، بڑے کو بھی اٹھا جاتے ہیں۔ اغوا سے اور مصیبتوں سے، گرنا پڑنا بچوں کا ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے یا حفیظ ہو یا سلام ہو، صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز، یا حفیظ ہو یا سلام ہو۔ بچوں پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ اغوا ہونے سے حفاظت رہے گی۔ سمجھدار بچہ پڑھ لے گا، یہ جب پڑھ کے گھر سے نکلیں گے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ نہ بچے کو کوئی اغوا کر سکے گا، نہ بچے کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ گرے گا۔ اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا، بڑا نکلے تو یہ بھی پڑھ لے، اس کی بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ پڑھتے رہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم سلمنی وسلم منی، اے اللہ میری حفاظت فرما اور میرے ذریعے لوگوں کو خیر ہی پہنچے، اچھائی ہی پہنچے۔ یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، بچے بھی اغوا نہ ہوں، بڑے بھی اغوا نہ ہوں، ہم سب کو اللہ پاک محفوظ فرمائے، اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ کریم انہیں سچی توبہ نصیب کرے، توبہ کے تقاضے پورے کرنے کا بھی شرف عطا فرمائے، آمین۔